آسماں سے نور کی برسات ہے، نور رحماں عشق رمضان۔ آج ہم بات کر رہے ہیں اعتکاف کے حوالے سے. کچھ میں نے انٹرو میں بھی کچھ چیزیں پھر آگے بھی کچھ باتیں ڈسکس کی ہیں، اعتکاف کے فضائل بھی بتائے اور اس کے کچھ مسائل بھی بتائے اعتکاف کے حوالے سے. لیکن اس پر جانے سے پہلے ہم طب نبوی کی باتیں سنتے ہیں، حکمت کی باتیں سنتے ہیں مفتی نور رحمانی صاحب سے. جی مفتی صاحب آج کیا بتا رہے ہیں؟ نحمد و نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. تمام تعریفیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے لیے اور درود و سلام اللہ کے رسول، ہم سب کے آقا، ہم سب کے مولا، تاجدار مدینہ، تاجدار ختم نبوت حضور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. آج میں ایک ایسی گوند کے بارے میں بتاؤں گا کہ جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم شاہ فرمایا کہ اس کو جلا کے اپنے گھروں میں دھونی دیا کرو. جی اب آپ سب لبان کے کی لیے بات کر رہے ہیں آپ. جی ایک ان کو اور دے دیے گا. اور یہ میری فیوریٹ چیز ہے، آپ کو پتہ ہے میں دبئی سعودی عرب جب بھی جاتی ہوں تو وہاں سے خاص طور پہ یہ ضرور لے کر آتی ہوں اور بڑا ہی یہ ہونا چاہیے. بالکل بالکل. اگلا سوال آپ نے یہ کیا نہیں کہ آپ حکمت کے اندر لبان اس شامل کا، کریں؟ ہاں اس نہیں کا تو ہم نے تو اس چکر میں ہم اپنے طرف سے فضائل بتانا شروع کر دیں. لبان تو سب کو اتنا پسند ہے. آج وہ چاہ رہے تھے کہ سیگمنٹ مفتی صاحب ہی کر لیں. آپ میرے ساتھ ہیں. لیکن نہیں، وہ آپ کی زبان سے سنیں گے. روزانہ میں سنتا ہوں اتنی چیزیں، بڑا مزہ آتا ہے، دل چاہتا ہے سب پہ عمل کو شروع کر دوں تو میں فٹ رہوں گا پھر انشاءاللہ. گھر جا کے بھول جاتے ہیں. گھر جا کے پھر اگڑم سگڑم سب کھا لیتے ہیں. مفتی صاحب، لوبان کی افادیت یہ ہے کہ بہت ساری چیزوں میں استعمال ہوتا ہے. یہ ایک درخت کی کون سے نکلتا ہے. اگر اس کو گرم پانی میں یعنی گرم پانی کے اندر اس کو حل کیا جائے اور اس کے ساتھ نمک ملایا جائے تو ایسے لوگ کہ جن کو یہاں گلے میں ورم ہو جاتا ہے، تکلیف ہو جاتی ہے، سوزش ہو جاتی ہے، ہم کہتے ہیں ٹونسلز آ گئے، ہاں بالکل، اس کے لیے یہ بہترین ٹونک ہے. اچھا ٹونک کس طرح ہے کہ آپ اس کو جتنا گرم پانی آپ برداشت کر لیکن وہ سکتے ہیں. دیسی لبان ہوگا نا میرے خیال سے. جی دیسی لبان. ہمیں بتا دوں، ہاں، ایک ہوتا ہے وائٹ لبان اور ایک آتا ہے براؤن. اچھا. جو میں بات کر رہا ہوں یہ دیسی لبان ہوگا، یہ وائٹ جو گون سے نکلتا ہے. اور یہ سب جگہ اویلیبل ہوتا بالکل ہے ایزیلی؟ ہر پنساری کی دکان پہ آپ کو مل جائے گا. اس کو گرم پانی میں حل کرنے کے بعد نمک ڈال کے آپ غرارے کریں گے. غرارے کرنے سے یہ ہوگا کہ آپ کا جو ورم ہے یہ آہستہ آہستہ اتر جائے گا. ہو سکتا ہے انشاءاللہ ٹونسلز آپ کے ختم ہو جائیں. دوسرا یہ ہوتا ہے بہت سارے لوگوں کو بادی کی وجہ سے دانتوں میں درد ہو جاتا ہے، دانتوں میں تکلیف ہو جاتا ہے. تو اس کا یہ اگر آپ اس سے غرارے کریں گے اور دانتوں میں تو دانتوں کا ورم بھی ختم ہو جائے گا. اور اگر لونگ اس میں شامل کر لیں گے تو دانتوں کی تکلیف اور دانتوں کی سوجن ختم ہو جائے گی. بہت سارے لوگوں کے زخم لگ جاتے ہیں، خاص طور پہ شوگر کے جو پیشنٹ ہیں. استاد صاحب، شوگر کے جو پیشنٹس ہوتے ہیں اگر اس کو کھرل کر لیا جائے یعنی کہ پیسنا، اور پیسنے کے بعد اگر اس زخم پہ لگایا جائے تو اللہ نے اس میں یہ صلاحیت پیدا کی، یہ تازہ اور اچھا گوشت پیدا کرتا ہے. زبردست ماشاءاللہ. اچھا ہیل کر دیتا ہے مطلب. جی اوکے. یعنی کہ یہ زخم تو بھرے گا. اگر خدا نہ خاصا زخم کے اندر سیپٹک ہو گیا یہ اس کو ختم کر دے گا اور اس کے بعد تازہ گوشت یعنی کہ باڈی کے اندر اس کو بھرنا شروع ہو جائے گا اور یہ اس کے لیے بہترین دوا. کیا بات ہے ماشاءاللہ. اچھا برانڈ کے جو آتے ہیں یہ لبان وہ تو استعمال نہیں کر سکتے. اچھا اس میں بڑا اچھا سوال ہے. دیکھیں استاد صاحب، مفتی صاحب، بہت ساری چیزیں ایسی ہوتی ہیں جیسے ہم جو کہتے ہیں، ہم باہر سے برانڈیڈ لیتے ہیں نا، اس میں وہ پالش کر دیتے ہیں. جب وہ پالش کر دیتے ہیں اس کی وہ افادیت نہیں ہوتی. جو برانڈیڈ جو چیزیں ہوتی ہیں اس طرح کرنے میں اس میں پالش ہو جاتی ہے، وہ لگتا تو بہت اچھا ہے لیکن وہ اتنا فائدہ نہیں. ٹھیک ہے، تو اس کا آپ کا کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ہم دیسی زبان لے کر اس کو ہی اس طرح سے حکمت کے طور پر استعمال کریں. آسماں سے نور کی برسات ہے،